اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ سورہ تکویر کی 10ویں آیت ہے۔ قیامت کے احوال بیان ہو رہے تھے۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر انسان بڑا غفلت میں رہتا ہے، بے خبر زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آزادی ہے، میں جو چاہے کرتا پھروں، کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں آج ہی کہ قیامت میں اس کے جو احوال پیش آئیں گے، اس میں ایک حال یہ بھی ہوگا کہ تمہاری زندگی بھر کے عمل تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ میں تو آزاد نہیں تھا، بلکہ میری ساری زندگی کے اعمال اس میں تو محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، فرما دیا گیا سورہ کہف میں۔ یعنی جب افسوس کرے گا اور کہے گا یہ کیسی کتاب ہے آخر اس میں تو ہر چیز درج ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کچھ بھی نہیں چھوٹا اس میں سے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا، میں کسی چیز کو بہت چھوٹا سمجھ لیا تھا، لیکن وہ چھوٹا بھی یہاں پر درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال موت تک کا جو ہے ہم نے لکھنے کے لیے کسی کو مقرر کر دیا ہے، فرشتوں کو، اور جب تمہاری موت ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ صحیفوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انتظامات کیے ہیں اعمال لکھنے کے، اعمال کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں۔ سب سے بڑا اور اہم انتظام تو یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگا دیا ہے، 2 فرشتے مسلسل کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکل پاتا، لیکن اس کو لینے کے لیے نگہبان تیار رہتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہے کہہ لو، کون سن رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے، میں جیسے چاہے بات کر سکتا ہوں۔ نہیں، آج آپ بات کریں گے تو ایک ایک لفظ آپ کا نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ آج تو دنیا میں بھی آپ جیسے چاہے نہیں کر سکتے، تو آخرت میں کیسے کر پائیں گے؟ اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی آپ کہیں پر جاتے تھے تو کم از کم وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی سٹورز، مالز وغیرہ میں کہ وہاں پر کیمراز لگے ہوئے تھے، CC کیمراز۔ آج تو سارے بازاروں میں، سارے راستوں پہ، ٹریفک سگنلز پر کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک موومنٹ آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ذرا سا آپ کراس کیے ٹریفک سگنل کو، آپ کو آ جاتا ہے جرمانے کی پٹی۔ تو یہ حال آج دنیا میں ہو گیا ہے۔ دنیا میں بھی آپ پکڑ سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تو آخرت میں کیسے بچ پائیں گے؟ اس کا اندازہ بہت اچھی طریقے سے آج انسان کر لے سکتا ہے۔ تو اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ اس دن اللہ تعالیٰ نہ صرف فرشتوں کے ذریعے سے لکھے ہوئے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول کر رکھیں گے، بلکہ تمہاری جو ہے کانوں اور تمہاری آنکھوں، تمہاری جلدوں کو گواہ بنا دیں گے، وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، فرما دیا گیا۔ یعنی اس وقت وہ جب جلدیں اور دیگر اس کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان پریشان ہو جائے گا اور تعجب کرتے ہوئے پوچھے گا کہ یہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تم کو اپنا سمجھا تھا دنیا میں، لیکن آج تم میرے خلاف ہی ہو گئے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اس کو ہم کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا ہے۔ آج زبان کو بولنا سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے، اس کو آج اللہ تعالیٰ بولنے کے قابل بنائے ہیں۔ دیگر انسانی اعضاء بھی گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اس وقت ان کو بولنا سکھائیں گے اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج بولنے کی طاقت دے دی ہے اور ہم بول رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ایک عمل انسان کا محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے بے شتر مہار جو کرتا ہے چاہوں کرتا پھروں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور میرے اعمال کی کبھی بھی باس پرس نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کی باس پرس ہوگی، اور ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کا پردہ ہٹا لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ یعنی اس وقت کی جو کیفیت ہوگی، اس میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہوگی کہ آسمان سے کھال کھینچ لی جائے گی۔ کشتا کا مطلب لفظی معنی یہ ہے کہ جانور کی جب کھال
کھینچ دی جاتی ہے تو اس کو کوہیتا کہا جاتا ہے۔ تو آسمان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، ساری چیزیں روشن اور عیاں ہو جائیں گی، سب کو سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ آج نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس وقت جنت اور جہنم سب کچھ سامنے آ جائیں گے۔ جنت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر کے رکھی ہے، یعنی جو دوزخ، وہ اس کو جو ہے بھڑکایا جائے گا، جہنم کو اور دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے، اور جنت جو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر کے رکھی ہے وہ بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اس وقت موجود ہوں گی۔ دونوں چیزیں سامنے ہوں گی نظروں کے، اور سب کو جو ہے افسوس ہوگا، جو کفار ہوں گے ان کو افسوس ہوگا اس بات کا کہ ہم نے جو بد عمل کیے تھے اس کی وجہ سے ہمارا مقام آج ہی ہو گیا، اور مومنین حسرت کریں گے کہ اور مزید کچھ اچھا کام کر لیے ہوتے تو مزید درجات کی بلندی ہو جاتی۔ تو ان کے لیے جنت کی نعمتیں، وہ سرفرازیاں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا کر رہیں گے کہ جب محشر میں ان کا مقدمہ چل رہا ہوگا تو سب دیکھیں گے، جنت کو بھی دیکھیں گے، جہنم کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم کو بھڑکائیں گے اور جنت کو قریب لا کر دکھا دیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کیا کام کر کے آیا تھا، کیا کارنامے تھے اس کے دنیا میں۔ جیسا کہ ایک مسافر حالت سفر میں اگر اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، ایسے ہی بیکار میں، فالتو میں اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اپنے وطن اصلی میں آ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ارے میں نے تو یہ بیکار کر دیا سب، تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس کو پتہ چلے گا۔ یہ تو حالت سفر ہے انسان کی، دنیا جو ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے، اور اگر کوئی آخرت نہیں کما رہا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا ہی دنیا کماؤں، میں یہیں پر جیوں، یہیں پر مزے اڑاؤں، یہیں پر عیش و عشرت کروں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خسارے میں ہے۔ اور یہ آج نہیں پتہ چل رہا ہے اس کو، آج بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے دانش مند ہیں دنیا میں، لیکن بیوقوف بنے پھر رہے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا توشہ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار متنبہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اور دیکھ لو، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ اس نے اپنے لیے کل کیا توشہ بھیجا ہے کل کے لیے، یعنی کل جو اس کو استعمال کرنا ہوگا، جو قیامت ہوگی، جو آخرت والی زندگی ہوگی، اس کے لیے اس نے اس دنیا سے کیا بھیجا ہے وہ یہیں پر دیکھ لینا پڑے گا، وہاں جا کر نہیں دیکھ سکے گا وہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، بس ایسا نہیں جیسا تمہارا خیال ہے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی، اور جو رات کو ظاہر ہوتے اور دن کو چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ تین چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کر اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلام تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی قسم تاروں کی کھائے ہیں، اللہ تعالیٰ تاروں کی قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تارے ہمیشہ نہیں رہتے، رات میں رہتے ہیں، صبح میں چلے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے رات کیا ہوتی ہے، آتی ہے اندھیری رات، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے، صبح اس کے بعد آتی ہے، نمودار ہوتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ یہ تین چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے قرآن عطا جو فرمایا ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ وہ خود ایک بہت بڑی ہستی ہے، معزز ہستی ہے، اور پھر ان کے پاس کلام لانے والا جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ خود جو ہے اللہ کے پاس بڑا معزز ہے، معتبر ہے، امانت دار ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، فرمائے وہ صاحب قوت اور عرش والے کے پاس ذی مرتبت ہے، یعنی وہ جبرائیل امین جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کلام کو نازل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، کہ وہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور بڑی قوت والے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، وہ کہیں پر بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہونے دیتے، اور کلام کو بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کے پاس سے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل فرماتی ہیں۔
ایک لفظ میں بھی ہیر پھیر کیے بغیر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں قسم کھا کر جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کی رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں وہ جو ہے انہوں نے کوئی خواب کی بات نہیں کی ہے، کوئی رات کی اندھیرے کی تاریکی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ دن کے اجالے میں انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے آسمان کے افق پر۔ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، اور ان سے یہ بات سنی ہے انہوں نے، وہ وہی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی ہے، اور بڑی زبردست طاقت اور قوتوں کے رکھنے والے فرشتے کی جانب سے جو ہے لے کر آئی گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ وہی جو ہے انہوں نے بذات خود اس کا مشاہدہ کیا اس فرشتے کا، اور اپنے کانوں سے سنا، یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں۔ مطاع ثم امین، سب فرشتے ان کے تابع فرمان ہے، وہ نہایت ہی با اعتماد ہیں، یعنی جبرائیل امین اپنی طرف سے کوئی بات وحی الہی میں شامل نہیں کرتی۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ، اور اہل مکہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، وہ تو تمہارے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں۔ اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارا کر رہے تھے، تو بتایا گیا ہے کہ وہ تو مجنون نہیں ہیں، وہ تو تمہاری قوم کے اور قبیلے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی تو گزاری ہے، تمہاری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کی عادات، ان کی اطوار، ان کے طور طریقے۔ تم تو ان کو جو ہے صادق اور امین کا خطاب دیے تھے، تم تو ان کو بڑے دانش مند اور معزز سمجھتے تھے، بڑے شریف سمجھتے تھے۔ آج تم کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کو مجنون کہہ رہے ہو؟ کیا مجنون ایسی باتیں کہتا ہے؟ کیا مجنون ایسا کلام کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کی تردید فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اس پیغمبر نے فرشتوں کو بشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کے روشن افق پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے اس علم کو پہنچانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جو غیب کی اطلاع ہم ان کو جو دیتے ہیں ہمارے رسول کو، وہ اس کو بے کم و کاست ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، پہنچایا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے احکامات اور فرائض ہوتے تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو پورے کا پورا پہنچا دیتے تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کرتے تھے۔ اور اگر آج کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دین میں اور مزید کچھ اضافہ کر دوں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ چیزوں کو چھپا کر رکھ لیا تھا، اور امت کو وہ احکامات جو دینے باقی تھے، جو نفع بخش تھے، وہ نہیں پہنچائے تھے۔ یہ الزام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپائے تھے۔ ساری کی ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے، وہ سب کی سب آپ نے امت کو بتلا دی، اور جو باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تھی وہ تو آپ نے نہیں بتایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری باتوں کا علم ہے۔ جو باتیں جو غیب کی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے تھے۔ جو باتیں نہیں بتاتے تھے، جیسا کہ مثال کے طور پر قیامت کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ لقمان میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی علامتیں ہزاروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، لیکن قیامت کب آئے گی، کب وقوع پذیر ہوگی، اس کے بارے میں نہیں بتایا، اور یہ فرما دیا کہ اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے دیگر معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ شریعت کا علم عطا فرماتے تھے، جو شریعت کے کام کاج کے لیے ضروری ہوتا تھا، اور نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو چیزیں ضروری ہوتی تھی وہ تمام چیزیں اپنے نبیوں کو بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہزاروں قسم کے علوم ہوتے تھے جو نبیوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نہیں بتاتے۔ جیسا کہ دنیائی معاملات میں بھی ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جو ہے زراعت کرتے تھے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگے کہ یہ جو خلم کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے درختوں کو، جسے ہیبریڈیشن کہتے ہیں، ایک درخت کو دوسرے درخت سے جڑاتے ہیں، جڑانے کی وجہ سے اس کی فصل میں جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے، پھل زیادہ دیتا ہے، تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو مت کرو، اس کو جو ہے الگ الگ رکھو۔
تو 1 سال گزرنے کے بعد وہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے دریافت کیا کہ فصل کیسی آئی، تو انہوں نے، وہ کسانوں نے کہا کہ فصل خراب ہوئی، اب کہ زیادہ جو ہے فصل اچھی نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے دنیا کے معاملات ہیں، اس کو تم جیسا اچھا سمجھتے ہو ویسا اختیار کرو، تم کو جو علم اور جو طریقہ معلوم ہے اس کو اختیار کر لو۔ تو دنیا کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا، جیسا قیامت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ ایسے کئی ایک ہزاروں واقعات ہیں، چیزیں ہیں جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی تھی، جس کی ضرورت نہیں تھی۔ علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جو چیزوں کا علم آپ کو دیا گیا تھا وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور نہ یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ فأین تذہبون، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں تم کو واضح کر دی گئی، اس کے باوجود تم کیا اس سے اعراض ہی کرتے جاؤ گے؟ تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے؟ آخر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے عالم نوع انسانی کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے راہ راست پر چلنا چاہے، جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو یہ ذکر و نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ سورہ تکویر کی سب سے آخری آیت ہے۔ اور تم کچھ بھی اپنی خواہش سے کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان چاہے جو سوچ لے لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھے راستے پر، صحیح راستے پر چلنا بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھا دیا گیا ہے اس میں کہ تمہارے سارے کاموں کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ دل لگا کر کام کرنا، اور دل سے جو ہے کسی چیز کو چاہنا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں، الا یہ کہ اگر اس میں کچھ خرابی ہو اس کے لیے تو اس سے روک دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔